الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایسا بہت سادہ کر دیں، آواز تھوڑی سی کم کر دیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اس مجھ کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہی، تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا بڑا حج ہے۔ دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھرتی ستے آندے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی وے سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کام دی۔ تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بنے۔ بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آنکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دبے دودھ کڑے۔ اگر وہ عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بھائی عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ نماز پڑھو اور لوگوں کو بے نمازی کے تانے دو، آپ راہ خدا میں خیرات کرو لوگوں کو کنجوس کرو، تو بھائی یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں۔ سخاوت لاکھوں کروڑوں کی بھی ہوئی تو منہ پہ ماری جائے گی، سجدے بھی منہ پہ مارے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو علم کا بخار، کسی کو عبادت کا بخار، کسی کو دولت کا بخار چڑھ جاتا ہے، تو اگر یہ رویے ہوئے تو اللہ نہ سجدے قبول کرے گا نہ سخاوت قبول کرے گا۔ تقوی کہتے ہیں بھائی عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، ان کے قد دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں، اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا، میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان کا تقوی بیان کروں گا۔ سنیے گا دوست، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتے ہیں۔
میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ یا وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے۔ حضور غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سر رائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیز، عشق و روزیز پورا شام نیز، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوز، بحر و بر درگوش ہے دامان اوز۔ اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا نام ہے دوست، ذرا ان کا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ اور بھائی کبھی کہتے ہیں کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ ہمارے پلے کیا چگلی، غیبت، حسد، کینہ کی آگ لگی ہے، اور ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے۔ وہ قد دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں یار، اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے، ناؤں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے، جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، 10 مبشرہ میں سے ہے، عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ یا کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بچوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیٹے کی گود میں سر ہے، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو، عرض کی ابا جان خیریت؟ تو آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے ہیں حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے ہیں۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے، صحابہ کہتے ہیں جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ آئینے کے سامنے ایک بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا ہے یار، داڑھی میں کچھ سفید بال دیکھے تو تڑپ گیا۔ یہ جوان جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا بھائی، معمولی نہیں، بہت بڑا نام ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں دوست، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے، حضرت کیا ہوا؟ آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے۔ عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اور بھائی عمل کر کے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگن ہاتھ کی تھی، کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا۔ جرم یاد آئے تو رونے لگا، اور بھائی جب آگے پڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم
سجدہ و قیاما. یہ وہ جوان ہے دوست جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال دین پڑھایا اور حضور کی امت کو 1,20,000 علماء تیار کر کے دیے. یہ وہ جوان ہے جس کی مجلس واعظ میں 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا. یہ وہ جوان ہے جس کی مجلس واعظ سے جنازے اٹھتے تھے, لوگ واصل باللہ ہوتے تھے. یار اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے؟ تڑپتے پائے گے. یہاں رک کر کے بات عرض کروں گا. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گے. عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا تو وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا تو سوال کیا, حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ کیا آپ کے ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ملزم سے لپٹا ایک جوان جس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے, اتنے درد سے رو کے اپنے گناہوں کی اپنے خدا سے معذرت کرتا ہے. تیرا نافرمان, تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے, اور تڑپ کے کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, ریت کے سرے نہیں اتنے اللہ جتنے میں نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ میں تیری چوکھٹ پہ تیرا بیکاری بن کے تجھ سے معذرت کی درخواست کرتا ہوں. لوگ طواف کر رہے ہیں, لوگ طواف بھول گئے, دعائیں مانگ رہے ہیں بھول گئے, اور لوگ تڑپ کے کہتے ہیں تیری آواز سے کہیں ہمارے کلیجے نہ پھٹ جائیں. لوگوں نے اس کے لیے اللہ کے حضور سفارش کی, مالک اگر ہمارا طواف ہماری دعائیں قبول ہے تو اے اللہ ہم تیرے حضور عرض کرتے یا اللہ اس پردیسی کو اے اللہ تو معاف فرما دے. اور پھر آگے بڑھ کے انہوں نے کہا ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا. جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں فضا میں چھونے لگی. جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اور شیخ عبد القادر جیلانی تڑپتے پائے گئے, عبداللہ ابن مبارک تڑپتے پائے گئے, امام زین العابدین اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے. میرا ایک سوال ہے میرے بھائی, حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں, کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے, عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے, امام زین العابدین جیسی ہوتی ہے؟ یار وہ تو بڑے معقول لوگ تھے. ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمیں تو خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. اور بھرے مجھے بتائیے بھکا بھائی, ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھرا, غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے ماضی کی تلخیاں یاد آئی اور اس پر تڑپ کے خدا سے معذرت چاہی. انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہم نے بہت کم لوگوں کے رویے دیکھے ہیں. ہم نے اکثریت میں لوگوں کو دیکھا جیب سے موبائل نکالا, تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے. گزرتے لوگوں کے وہاں لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں, بیت اللہ کی طرف منہ کیا ہے, دعا والی ہائٹ بنائی ہے, مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں اور تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو بھائی جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں اور ہم نے وہاں جھنڈوں والے کام کیے؟ ہم کسی کو وہاں کہنے کہ یار کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو, موبائل رہائش گاہ میں چھوڑایا کرو, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ترغیب کے لیے ہے. میں کہتا ہوں بھائی 6 فٹ کا قد ترغیب کیوں نہیں دیتا؟ تصویروں سے دین آیا ہے. انتہائی معذرت سے یار کچھ نیکیاں تو گمنام کرو. یہ تو ہر کے مکہ ہے نا, ہم نے مدینہ میں بھی لوگوں کو دیکھا. یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم ایک پروگرام کے آخر پر درود و سلام بارگاہ خیر اللہ نام میں پیش کریں گے. یہاں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں اور آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں, نم بھی ہوتی ہیں. ہم خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں. یہاں ہمارے یہ جذبات ہیں. میرے ٹیچر ہے سلیم دلاوری, حفیظ قائد کے شاگرد ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے. منظر بڑا دل نشین ہے. آپ فرماتے آسان دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں جو ہنجو ڈول دے, لو لو دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. گھوتے تے گھوتا کھا رہے ہیں, بہما چ ڈبدا جا رہے ہیں, تسیاں نچنا تا رہے ہیں, گائیاں تو پچھ پچھ کھا رہے ہیں. جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے تراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی. ہجراں دے پھنجر شوق دے, مڑ مڑ کے ایہو کوت دے, آون مرادا پک کے, قسمت لے جاون تک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جسم تھک کے,
ठंडी हवा जे वग जाए, अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चाके, खाबा च फेरा पाके, आकाए आखड़ आके, रावां दी सख्ती झल के, आयो दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होगे सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आऊं नहीं देती गरीबी या रसूल अल्लाह। ओ भाई यहाँ जज्बात हैं, यहाँ एक अजीब कायनात है। हम तड़प के बारगाह रिसालत माब में सलाम पेश करते हैं। मैं कहता हूँ भाई यहाँ ये कैफियत है। अगर किसी को हुजूर का दर नसीब हो जाए, या किस्मत यावरी करे, हम इन हवाओं फिजाओं में उड़ते हुए हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए, वहां तो फिर रवा रवा सलाम कहे ना। लेकिन हमने वहां लोगों को देखा, जब बाबू सलाम से दाखिल हुए, आप छोड़े जी, आप उन्हें करने दें अपना काम, हम 5-7 मिनट में गुफ्तगू समेटता हूँ, और उन्हें वैसे खामोश हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर। तो बात ये मैं अर्ज करूं कि यहाँ हमारे जज्बात क्या है। हम तड़प के कहते हैं, हुजूर की कदमों में खुद को ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के हमारा रवा रवा सलाम कहता। हमें मदीना में एक दोस्त मिले, वो बताते यहाँ एक बड़े पुराने बुजुर्ग हैं, और उनसे हमने सवाल किया कि हमें कैसे पता चले कि हमारा सलाम बारगाह खैरुल अनाम में कबूल हो गया। दिल को छू लेने वाली बात कही। वो कहते अगर मवाजा शरीफ के सामने गुजर के आंखें भीग जाए ना, तो समझ लो कि बारगाह रिसालत माब में सलाम कबूल हो गया है। वहां अश्क बार आंखों से सलाम कहना था। इंतहाई माजरत से कहूंगा, इंतहाई माजरत से कहूंगा, हम बाबू सलाम से दाखिल हुए, हमने लोगों के रवैये वहां देखे। एक हाथ में 5 रियाल का जूता और उसको सर पे उठाया है। पहली बात तो यह है, उस जूते की औकात क्या है जिसको आप बाबू सलाम के रास्ते से लेके जा रहे हो। दूसरे हाथ में मोबाइल और लाइव कॉल चल रही है, और ऊंची ऊंची आवाज में लोग वहां बोल रहे थे, हुजूर को सलाम कर लो, हुजूर को सलाम कर लो। और भाई आज भी हुक्म यही है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। वहां सांसों का शोर बेअदबी कहलाता है। इमाम मालिक 40 साल रोजे रसूल पे रहे, दरसे हदीस देते रहे। यार एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किताब का फर्क पलटा हो और उसकी आवाज भी पैदा हुई हो। और यार आप मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते थे, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा हुजूर वाला, हुजूर के शहर मदीना के गली बाजार कितने तंग सोड़े तो नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो। तो आप फरमाते दीवानों, ये वो गलियां बाजार हैं जहां से मेरे महबूब गुजरे हैं। एहतियात इसलिए है कि कहीं मेरा पांव बेखबरी में वहां ना आ जाए जहां मेरे हुजूर के कदम लगे हैं, और बेअदबों में न लिख दिया जाऊं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वहां दीवार खड़ी की, और वो दीवार आज भी मौजूद है जहां हुजूर की पेशानी लगती थी। मुसल्ला खींच के पीछे ले आए, जहां हुजूर के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, आप फरमाते मदीने में जाओ ना तो वहां आंखें भी पूरी ना खोलो। ये उस चौखट का अदब है। हमने असलाफ को पढ़ा, अदब के सांचे में ढल के बारगाह रिसालत माब में खड़े थे। हमने हर में मक्का में असलाफ को पढ़ा, तो एक तड़पती कायनात, एक तड़पती कहानी है। लेकिन माजरत से दोस्त, हम वहां गए तो सिर्फ दिखलावा ही करते रहे, हम वहां गए तो वहां तस्वीरें बनाते रहे, असलाफ तो तड़पते रहे। तकवा ये है भाई, अमल करो और अल्लाह से डरो। आगे इरशाद फरमाया, हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये खिताब मुझे भी है और आपको भी है। मेरी जिंदगी के तकरीबन 37-38 साल बीत गए। आप में से किसी के 25, किसी के 50 गुजर गए। ज़मीर की अदालत आप भी लगाइएगा, मैं भी लगा लेता हूँ। मनानम के मंदानम बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ अपने आप को, यहाँ क्या हूँ और मेरी निजी जिंदगी कैसी है। आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हो। ओए भाई, हमसे तकाजा है आने वाले कल के लिए, मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है। ये दुनिया है ना दोस्त, मुस्तकबिल रोशन नहीं तो मेहनत जरूर है। 8 नहीं 18 घंटे काम है। और भाई इसमें परदेश के धक्के भी हैं। आरज़ू क्या है? चविंडा का अमीर तरीन शख्स बनने का ख्वाब। अगर चविंडा का नहीं तो बरादरी में, खानदान में बड़ा बनने का ख्वाब। अगर ये भी नहीं तो ये ख्वाब तो जरूर होता है कि मेरा घर हमसाए के घर से बड़ा घर हो, हमसाए के घर में खड़ी गाड़ी से हम बड़ी गाड़ी चाहते हैं। और भाईजान, दुनिया बनाने के लिए इतनी मेहनत की, और कब्र हशर के लिए, आखिरत के लिए हमारी क्या मेहनत है। वहां हमने लोगों को बेनियाज देखा, और बेनियाजी इस हद तक, मेरा ताल्लुक देहात से है, और ये भी देहात वहां एक छोटा सा शहर है। हमारे देहातों में ये बोलियां बोली जाती हैं, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। हम कहते आएगी तो देखी जाएगी। हमने ये भी कहा मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। किस किताब का हवाला है, कहां से पढ़ के हमें सुनाते हो। और भाई, मौलवी अपनी कब्र में जाएगा, आपने अपनी कब्र में जाना है। मैं अपने मनसब से खयानत करूंगा
होगा तो दावरे महशर के सामने मुझे हिसाब देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका हिसाब भी मुझे देना होगा। आपने अपनी कब्र में, हमने अपनी कब्र में जाना है। वो भाई अंधे के हाथ में चिराग हो, चिराग का काम रास्ता दिखाना है। अंधा इस्तेफादा नहीं करता, ना करे आप कर लो। और शादी फरमाते नसीहत बात पे लिखी हो ना, बात अच्छी है, वो कबूल नहीं करती, ना करे आप कर लो। हमने मौलवी लाके खड़े किए और लोगों ने ये भी कहा, और हमने बड़े बड़े दिलेर लोग देखे, वो कहते हैं मौलवी साहब एक डुबकी लगेगी और जान छूट जाएगी। ये दरिया रावी है, ये चनाब का किनारा है, और नहीं भाई आग का दरिया है। ये डुबकी सुनो कितनी बड़ी होगी। मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, धमाके की आवाज आई, सहाबा से मुखातिब हुए, फरमाया जानते हो ये आवाज कैसी थी? अर्ज किया कर रहनुमाई फरमाए। फरमाया 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, आज गहराई में पहुंचा है। और भाई 70 साल जाते लगेंगे और 70 साल आते लगेंगे। एक डुबकी कितने साल की हुई? 140 साल की एक डुबकी। और ये दलेर कहता है डुबकी लगेगी जान छूट जाएगी। दुनिया की आग बेवफा है, जला के जान छोड़ती है, लेकिन जहन्नम की आग ऐसे नहीं करेगी। वो तारपूल की तरह होगी, लोक की तरह होगी, जो जिस्मों के साथ ही चश्मा हो जाएगी। और भाई वो तो जान भी नहीं छोड़ेगी। जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल के अगर दुनिया की आग में डाल दिया जाए ना, तो चैन की नींद सो जाए। जलते चिराग पे एक जवान जो खूबसूरत भी था और अल्लाह का वली भी था, किसी औरत ने धोखे से अपने कमरे में, अपने चुंगल में फंसा लिया। बंद कमरा है और हुस्न सच के सामने खड़ा है, खुद बदकारी की दावत दे रही है। उसने जलते चिराग की तरफ हाथ बढ़ाया, उसकी तमाज़त जब हाथ को छुई और उसको खींच करके पीछे किया और मुखातिब होके कहा, ओ खातून मैं इस आग को नहीं सह सकता, जहन्नम की आग का कैसे मुकाबला करूंगा, खुद भी बच और मुझे भी बचा। चिट्टी चादर फूकना वाली दाग न लामी जनिया, हशर दिहाड़े फेर ना आखी हाल रब्बा की बनया। और भाई वो एक बुढ़िया अपने बच्चों की शिकायत अल्लाह वाले के पास ले आई और कहती नालायक नमाज नहीं पढ़ते, कोई आप वजीफा बताओ। सवाल किया, अचानक उस कमरे में जिस कमरे में तेरे बच्चे होते आग लग जाए क्या करोगी? कहा ममता तड़पेगी, खींच के बाहर ले आऊंगी। तो आप फरमाते बहन जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। हमने कहा डुबकी लगेगी, हमने कहा आएगी तो देखी जाएगी, हमने कहा मौलवी बख्शेंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे, हमने कहा ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ऐसे लोग जब नुक्ते अंजाम को बोलते हैं ना दोस्त, इनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्त उस वक्त के पछतावे से हासिल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वक्त पे काफी है। एक भी कतरा आबे हुश हंगाम का चल गया जब खेत बरसा, मी तो फिर किस काम का। और भाई उस दिन पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन तो काफिर भी कहेगा या लैतनी कुन्तु तराबा, हाय कि मैं मिट्टी बन जाऊं। लेकिन दोस्त उस दिन यहया अलैहिस्सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जानी है। उस दिन जिंदगी ही जिंदगी होगी। आओ दोस्त उस दिन से पहले पहले और राहों की राही बने जिन राहों पे अल्लाह उसके रसूल की रजा बिछी है। और राहें मुझे आपको मुयस्सर तो मुबारक, राहें रूठ गई है तो दोस्त मरने से पहले थोड़ा आए चले आए, खुद को थका दे ताकि हमसे हमारा अल्लाह और हमारे महबूब राजी हो जाए। अल्लाह से दुआ है जो कहा सुना अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बों से मालामाल फरमाए। साकी कौसर में सलाम के दो शब्द। मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम, शमए बज़ में हिदायत मेरा को सलाम। सोहानी घड़ी चंपा तैबा का जान जी, सोहानी घड़ी चंपा तैबा का जान। उस दिन अफरोज़ी सारत तेरा को सलाम, शमए बज़ में हिदायत
لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا کس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام جن کی ہر ہر عطا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر عطا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت میں لاکھوں سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ صلی شام سے اس وقت تک تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر کیا اللہ قبول فرما جتنے احباب تشریف لائے اللہ سب کا آنا تشریف لانا قبول فرما علماء تشریف لائے سب تسلیف فرمائی ان شخصیات کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما علم و فضل میں تقوی و عبادت میں برکتوں کا نزول فرما اے میرے مالک اللہ ہمیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما جن بچوں نے حفظ کیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ اس مادری علمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما پڑھنے والے تلامزہ پڑھانے والے اساتذہ ان کی محنت جستجو کاوش قبول فرما ہمارے عزیزم بھائی سرفراز صاحب کی ٹانگ فریکچر ہوئی اللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہے اللہ میں جلد صحت یاب فرما انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے مالک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جو مقروض ہے اللہ انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ